پھر مجھے اس دن ایک بندہ کہنے لگا کہ حضرت یہ تعویذ لکھ دیں. تو میں نے کہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ حضرت بھینس دودھ جو ہے نا وہ کم کر گئی ہے تو تعویذ لکھ دے. میں یار جو دودھ کٹ کر گئی تو پٹھے بدا دے. پاندے پوندے انہوں ہے کھ نہیں تو دودھ دینا چاہیے. میں تو پٹھے بدا دے, تو پٹھے بدا دے. ایک دوست نا میرے پاس آیا, مجھے آ کے کہتا ہے حضرت ادھر میرے گھر چل کے ویکھو میرے تے کسی نے بڑا ڈھڈا قسم دا جادو کیتا ہے. میں نے کہا تجھے کیسے پتا جادو کیا ہے؟ کہندا مینوں پتا ہے. میں ماما میرے کو کی لینا ہے, تو آپ ہی بڑا پیر ہے. میرے کل کی لینا ہے, تینوں آپ ہی جو پتا ہے تو میرے کل کی لینا آ گیا. کہ نہیں حضرت آپ مذاق, میں بھائی میں مذاق نہیں کر رہا, میں سیریس ہوں بالکل. تجھے پتا ہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے؟ ہاں جی بڑا. تو میرے کو کی لینا ہے, تو میرے نال بڑا پیر ہے. بہرحال حضرت وہ کو پیار والا تھا, زبردستی لے گیا مجھے اپنے گھر. تو جیسے میں اس کے سین میں داخل ہوا تو وہ منظر دیکھتے میں کھڑا ہو گیا. 4 بچاریاں بدیاں ہن پچھوں ہی اڈیاں نکلیاں, ساریاں نکلیاں. میں ماما جادو شادو کوئی نہیں ہویا, 4 روز تیری جان نو روندیاں نے رب اگے کہ یا اللہ ٹیکا لا کے دودھ چو لیندا ہے پاندا. ہاں جی آپ پتر جس سے مرضی تعویذ لکھوائیں دودھ ٹھیک ہونا. مصباحی صاحب نے کو لتاں ہوتے کر کے سر تھلے کر کے تعویذ لیا, پھر بھی دودھ ٹھیک ہونا. یہ قاعدہ تو نہیں ہے نا پتر کوئی. میں اگر خود میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید میں نہ اعتبار کرتا. میں نے خود, کیونکہ میرا تعلق گجر برادری سے ہے. سانوں کوئی 2-4 دن بعد گاواں شاواں نہ لبن, سانوں جی کو جو لگ بندہ. تو میں برطانیہ تھا تو میں نے وہاں سے کہا یار نہ کوئی گاؤں ویکھی, نہ کوئی مجھ ویکھی, نہ کوئی تازہ دودھ پیتا, کوئی ڈبے دے پی آئی جاندے, کوئی ہے تھے بھی کوئی کہانی. تو انہوں نے کہا کہ ادھر پاس ہی ایک وہ کوئی انگریز ہے تو اس کا ہے, اس نے تو چل پوچھتے ہیں اگر وہ اجازت دے. تو پتر میں گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. اینج لگے تھلے کوپیاں بجیاں نے دودھ دیاں. میں نے اس کو پوچھا 1 ٹائم ملک 35 kg. میں لگتا تیرا پیروا بھی پارا ہے کوئی. مصباحی صاحب دے تویز نال 8 توتے گئیاں, تیرا کو پیر ڈاڈا ہی 35 حضرت جی, 35 کلو 1 ٹائم حضرت جی 35. میں اپنی اکھاں نال ویکھیا حضرت. وہ چلو میں بات نہیں بڑھاؤں گا, وقت بھی کافی ہو چکا ہے. بہرحال حضرت دودھ بھی پیا, میں واپس آیا تو میں نے اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. میں عرض کی تھی میں یا اللہ فجر تو بعد بھی 3 باری آکھیا سی لا الہ الا اللہ, تے 3 باری زور تو بعد بھی آکھیا لا الہ الا اللہ, 3 باری عصر تو بعد بھی آکھیا, 3 باری مغرب تو بعد بھی آکھیا, 3 باری شاہ تو بعد بھی. میری پھر بھی 8 کلو, یہ تینوں مندا ہی کوئی نہیں ہے 35 کلو. یہ کیڑی وانڈ ہوئی ہے. تو میں کچھ یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی اس طرح کا مجھے جواب آیا, لیکن بہرحال جس طرح بھی جواب آیا آ گیا. اور وہ جواب یہ تھا کیونکہ تیری نیت پانی پان دی بھی ہے, کیمیکل پان دی بھی ہے, تو پاؤڈر پان دی بھی ہے, تاں تیری 8 کلو او دی نیت بالکل ٹھیک ہے. تاں او دی نیت ٹھیک کریے پتر, نہیں تو تعویذ نال ہونا کچھ بھی نہیں ہونا. نیت ٹھیک کریے. اس لیے حضرت ہم سے برکت چھن گئی. حضرت ساڑھی 8 توتے نہیں جان رہی, وہ ایک ٹائم دی 35 کلو دین رہی, کیونکہ نہ اس نہ پانی کا ارادہ ہے, نہ اس کا کوئی کیمیکل کا ارادہ ہے, اور نہ اس کا پاؤڈر کا ارادہ ہے. اور ساڑھے سارے پروگرام میں پھر کیا ہوا, برکت چھن گئی. حضرت پتر کھانا اس کو ٹھیک دیں. میں نے جب دیکھا نا میں نے کہا پتر یہ 4 کافی ہیں تیرے واسطے. ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں, سادات جلوہ گر ہیں, قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء ہیں. وہ لکھا نا وہ اونٹ, آپ نے شاید اس کو مذاق میں لے لیا, وہ اونٹ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تھا. اور حضور تو سب کی بولیاں جانتے ہیں. آپ نے پھر اس کے مالک کو بلوایا اور آپ نے فرمایا تیری شکایت کر رہا ہے, یہ مجھے تیرے لیے عرض کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے لیکن کھانا مجھے, یہ آپ اس کو شاید مذاق میں لے گئے, یہ واقعتاً شکایت کرتے ہیں. حضرت اس اونٹ نے تو رسول پاک سے کر لی, تو میں جڑیاں 4 بجیاں نے کنوں کرن جا کے یہ 2 ٹائم انہوں کر دیاں نے کہ یا اللہ دودھ ٹیکا لا کے چو لیندا ہے لیکن پاندا مینوں ککھ بھی نہیں ہے. آپ تعویذ لیں, میں آپ کو منع نہیں کرتا, لیکن حضرت صاحب نیت بھی ٹھیک کریں اور اس کی خوراک بھی ٹھیک, سب ٹھیک ہو جائے گا. حضرت برکت رس گئی ساڑھے کو, کیونکہ پتر ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی مانتے ہیں نہیں. مجھے جواب آیا
انہیں کیا سانو تو نہیں مندا لیکن ساڑی مندا ہے. تو آپ اپنے کام کی پوچھتے ہیں لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ دل بھی پڑتا ہے. لیکن پتہ نہیں آپ نے اب بھی پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. لیکن لکھا ہے کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت دل بھی پڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑتا ہے. اس نے عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں تجھے کیا مسئلہ ہے دل کے پڑھنے میں؟ عرض کی حضور گوشت کا ایک ٹکڑا ہے یہ کیسے پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ زبان کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی سی ہمت کر وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن پتر ہمت کرے کون ہے درسا؟ ہمت کرے کون ہے درسا؟ ہاں جی. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا ایک آستانہ ہے ایک خانقاہ ہے پتر ہمت کرو. بڑا ویلا ہو گیا ہے دیوتے ہی کو تھوڑا جہا دل بھی آئی ہے اور سمجھ نہیں آئی کہ حضرت یہ تھوڑا سا فاصلہ ہم سے کیوں طے نہیں ہوا. اگر میں دیکھوں تو 10 سال سے لے کر حضرت 65-70 سال کی عمر تک کے احباب موجود ہیں. بڑا فاصلہ ہے یار. یہ زبان سے دل تک کا فاصلہ تو نہ سالوں کا ہے نہ یہ گھنٹوں کا ہے نہ یہ منٹوں کا. یہ تو یہ دیکھو نا یہ دل ہے. چھوٹی انگلی ادھر رکھی تو لو جی ایک گٹ فاصلہ ہے حضرت جو ہم سے طے ہی نہیں ہو سکا آج تک. کل بھی اللہ ادھر تھا آج بھی اللہ ادھر ہی ہے. کل بھی رسول پاک ادھر ہی تھے آج بھی رسول پاک ادھر ہی. کل بھی علی ادھر ہی تھے آج بھی علی ادھر ہی. صحیح ہے. میں بڑا حساس مزاج آدمی ہوں. چھوٹی چھوٹی باتوں کا میں اثر لیتا ہوں. میں جب یہ سڑکوں سے گزرتا ہوں تو بڑے بڑے بینر لگے میں نے دیکھے ہیں جن پہ کیا لکھا ہے یو کے تعلیم کا بہترین موقع. میں پتر کو دعویٰ نہیں کرنے لگا. یہ یو کے والے کہتے ہیں کہ حضرت اسی 30 سال جانا یو کے نہیں ویکھیا جنہ تسی 3 سالاں جو ویکھ چھڑے حضرت. لیکن میں نے کہیں یو کے میں یہ لکھا نہیں پڑھا پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کا. علی ہمارے پاس ہیں کہ یو کے والوں کے پاس ہیں؟ تو پھر علی والے کیوں ان کے پاس پڑھنے جائیں؟ پڑھنے تو انہیں آنا چاہیے تھا. وہ آ کے کہتے بھئی آپ کے پاس علی ہیں کوئی سانو بھی پڑھا ہوا حضرت. لیکن پتہ ہے حضرت ہم کیوں جا رہے ہیں اور وہ کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ علی ادھر ہیں ادھر نہیں. علی ادھر ہیں ادھر. جس دن پتر علی ادھر آ گئے نا پھر ہم یو کے نہیں جائیں گے. پھر یو کے والے آ کے کہیں گے علی والے ہو کوئی سانو بھی پڑھا ہو. جن کے پاس پتر قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. لیکن کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے ہی نہیں. قرآن تو الماریوں میں پڑا ہے. قرآن الماریوں کے لیے تو نہیں تھا. قرآن کی جگہ تو یہ ہے حضرت. جس دن ہم ادھر قرآن لے آئے جس دن ہم اپنے کردار میں قرآن لے آئے تو پھر ہم یو کے پڑھنے جائیں گے. پھر وہ آ کے کہیں گے وہ قرآن والے وہ سانو بھی کچھ. لیکن کیونکہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس لیے پتر اب کوشش کرو کہ یہ سفر. پھر میں اکثر خود کو کہتا ہوں مولوی سلیمان تو 19 سالہ جی دل چھڑ گیا ہے. کمال حوصلہ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حضرت. 100 سال کا ایک طویل دورانیہ تھا. آپ نے جو مسند پہ گزارا. صبح فجر پڑھ کے خانقاہ کا دروازہ کھول دیا اور رات 10 بجے تک اپنی خانقاہ کا دروازہ کھول کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کل کو کچھ سیال کوٹی آ کے یہ کلیم نہ کرے کہ جے میں رب دا رستہ پوچھنا ہوں دے کدے کولو پوچھتا ہے. لیکن وہ عبدالحی بھی وقت اخیر رو پڑے اور میں نے کئی بار اتنے موٹے موٹے آنسو آپ کی آنکھوں سے گرتے دیکھے اور آپ رو کے فرمایا کرتے تھے سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے سان کدی کسی نے منگے ہی نہیں ہے. آ گیا ایک کٹیاں تے وچھیاں جی لگے رہے سارے دے سارے. کبھی کسی نے اس کا راستہ پوچھا ہی نہیں. کبھی کسی نے اس کی بات ہی نہیں پوچھی ہے. کبھی کسی نے اس کی محبت کا سوال ہی نہیں کیا. کبھی کسی نے اس کے قرب کے لیے کوئی وظیفہ پوچھا ہی کوئی نہیں. میں نے اتنے بڑے آنسو حکیم صاحب کی آنکھوں سے گرتے دیکھے. شاید نہ اس درد کو میں پہنچ سکوں اور نہ میں آپ کو اس درد تک لے کے جا سکوں. وہ 100 سال کا ایک درد تھا. سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا لیکن جیڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا. کٹے تے بچے تے دودھ تے ویزے تے پیلیاں تے ڈگے تے ٹرالیاں یہ چلتا رہا بس. ایک خانقاہ ہے سادات جلوہ گر رہے ہیں شب جمعہ ہے
شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. پتر انہوں دی جگہ اے نہیں، انہوں دی جگہ اے ہوئے. زبان تو دے دی، یہ بتاؤ دل کب دے رہے ان کو؟ اللہ آپ تو دعویٰ کریں گے نہیں جی ہم دل دے چکے، لیکن میں بھی آپ کے اس دعوے کو مانوں گا، کیونکہ آپ کے سر، آپ کے پف اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے. جس دن آپ دل مدینے والے کو دے دیں گے اس دن آپ کے انداز کچھ اور ہوں گے. بھائی نہ میں نے کسی دی خوشامد دی لوڑ، نہ مجھے بات سیدھی ہے پتر. آپ کے بالوں کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ دل آپ نے کس کو دیا ہے، کیونکہ جس دن دل آپ نے ان کو دے دیا یا سر پہ ٹوپی ہوگی یا سر پہ پگ ہوگی. تیسرے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا کوئی. اس لیے پتر اب بات کچھ زبان سے آگے جانے دو حضرت، کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. پوچھو ڈھونڈو سوال کرو کہ یہ بات دل تک کیسے آئے گی، لیکن میں نے کہا نہ پوچھتے کوئی نہیں ہے. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت رو پڑی ہے حضرت صاحب. اللہ حکیم صاحب بہت محتاط شخصیت تھی، ایک لفظ ایک جملہ نہیں ادھر کا ادھر کرتے تھے حضرت صاحب. میں نے ایسی محفلیں بھی آپ کے ساتھ دیکھی، 2.5 گھنٹے ہم بیٹھے رہے، حکیم صاحب نے ایک گل نہیں کی تھی حضرت. تب مجھے بھی پاس بیٹھے غصہ چڑھ رہا ہوتا تھا، یار دنیا آ کے بیٹھی ہے حکیم صاحب بول دے کوئی نہیں. لیکن اب کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے کہ وہ صاحب فراست تھے، وہ صاحب بصیرت تھے، ان کو پتہ تھا چسکا لانا ہے. صحیح بات ہے حضرت صاحب، وہ اس لیے اپنے لفظ ضائع کرتے. مجھے دن میں کئی بار ایسے لوگ ملتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، مصباحی صاحب تاڑیاں ساری تقریریں سنیاں، تو میں پاؤں کے ناخن سے لے کے ایک بار سر تک اس کو ضرور دیکھتا ہوں. سنیاں ساریاں نہیں، منی میری ایک بھی نہیں ہوا ہے. بھائی سنا نہیں ڈے، میں نے تو پہلے کہا کوئی اس کا چسکا لگا رہا ہے، کوئی اس کا لگا. کیا کل اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی جا کے کہو گے کہ مصباحی صاحب نے ساری تقریریں سنی ہیں؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی جا کے یہی کہنا ہے کہ رضا ثاقب صاحب کی ساری تقریریں سنی تھی؟ بھئی اس سے تو بات ختم نہیں ہوگی. سوال ہوتے بھی ہونا سنیاں ہی سنی نا، منی کیڑی سی. اس لیے حضرت آج من جاؤ اور اے پیش کرو سونی اور پاک جناب دے وچ. یہ ہے ان کا حضرت، زبان نہ ٹرکاؤ حضرت. وہ کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اقرار باللسان تو ہے لیکن و تصدیق بالقلب نہیں ہے کوئی. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چپ حضرت صاحب. میں ایک دفعہ ایک جنازے پہ آپ کے ساتھ چلا گیا حضرت، ماشاءاللہ جمع غفیر تھا جنازے پہ. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ذرا دوست ہیں نا جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، ان کا کوئی مر جائے تو ان کا جنازہ محلے کے مولوی سے ہوتا نہیں ہے، ان کو کوئی اور ہی چیز چاہیے جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت. تو ادھر بھی کچھ اسی طرح تھا حضرت، انہوں نے بھی جنازہ محلے دے مولوی نال ہوندا. اب ان کی کوشش تھی کہ کوئی بڑا سا نام آئے حضرت، تاکہ ساڈا شملہ اچھا ہی رہے حضرت صاحب، تاکہ جو کوئی بھی ہم افسوس کرنے آئے تو ہم بتائیں بھئی جنازہ فلانے نے پڑھایا سی. جی محلے تی مسجد دے مولوی کو پڑھا لیا تو پھر دسنا کی ہے حضرت صاحب کہ محلے دی مسجد دے مولوی نے جنازہ پڑھایا سی حضرت. اس لیے سیالکوٹ میں اس وقت حکیم صاحب سے بڑا کون سا نام تھا حضرت؟ وہ سارے حکیم صاحب کے پاس ہی آئے. پہلے تو آپ انکار کرتے رہے، پھر بیچ میں بندے کچھ اس طرح کے ڈلے کہ بات ماننی پڑ گئی حضرت. وہ جب ہم پہنچے تو کیونکہ ایک امیر کا جنازہ تھا حضرت، جمع غفیر لوگوں کا. پتہ نہیں حضرت میری قوم نے یہ مسئلہ کس کتاب میں پڑھا جی، اور اس کتاب کا نام کیا ہے. میں نے تو بڑی ڈھونڈی پوچھی بھی حضرت کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہوتا ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب ہوتا ہی کوئی نہیں. یہ کس کتاب میں جی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ کیونکہ نور النظام سے لے کر قدوری تک جو بڑی کتابیں ہیں، اور پھر ان کتابوں سے جو کچھ مثلا رکن الدین ہے، بہار شریعت ہے، انوار شریعت ہے، فتاوی رضویہ شریف ہے، جتنی کتابیں ہیں ان میں یہ مسئلہ لکھا نہیں ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے کس کتاب میں مسئلہ پڑھ لیا کہ امیر کے جنازے پہ ثواب زیادہ ہے اور غریب کے جنازے پہ ثواب. کیا نام ہے جی کتاب کا؟ یہ کیڑے مسئلے دے پھر ٹو رہے ہو حضرت. میں اس دن اسلام آباد جا رہا تھا، لالا موسیٰ تھا میرے خیال سے حضرت. جنازے کے ساتھ صرف 16 بندے تھے کیونکہ ٹریفک ذرا سلو چل رہی تھی. میں نے گنے صرف 16 بندے تھے. میں نے کہا لگتا ہے کوئی غریب مرا ہے
کیونکہ جب امیر مریا ہوں تو 16 نہیں پھر کنے ہونے سن 1600 ہونے سن میں نے کہا کوئی غریب مرا ہے حضرت کیونکہ امیر فوت ہوا تھا حضرت جانے سے پہلے جنازگاہ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی میں سادات کی یا علماء کی بات نہیں کرتا آپ کی اور اپنی کرتا ہوں اور پتر میں پھر اپنی منافقت پہ بھی حیران ہوں کہ ہم کتنے بڑے منافق لوگ ہیں یہاں بیٹھے اگر کسی بندے نے میٹرک کیا ہے تو اس نے 10 سال ہر صبح ہفتے میں 6 بار یہ دعا پڑھی اور مہینے میں 28 بار یہ دعا پڑھی 26 بار یہ دعا پڑھی ایک مہینے میں ٹھیک ہے جی اور اگر یہاں کوئی بیٹھا مڈل ہے تو اس نے 8 سال یہ دعا پڑھی اور یہاں بیٹھا اگر کوئی پرائمری پاس ہے تو اس نے 5 سال دعا پڑھی لیکن کیا بالکل الٹ حضرت صاحب دعا کیا پڑھی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا صبح پڑھتے کیا رہے ہیں ہو میرا کام غریبوں کی لیکن منافق کتنے بڑے ہیں ہم حمایت کیا کرنی ہے ہم تو غریب کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے اتنی منافقت ہے ہم میں بلکہ اس ملک میں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے جن قانون نے سارے دے سارے غریب والے امیر آدمی اپنی لینڈ کروزر کے نیچے 7 بندے دے کے کچل دے ڈاکٹر سرٹیفکیٹ بنا دیتا ہے کہ یہ پاگل ہے حضرت اور ہماری عدالتیں ہمارے جج اس کو باہر بھیج دیتے ہیں حضرت لیکن حضرت اگر سائیکل چور پکڑا جائے تو تھانے والے بھی لتر مارتے ہیں اور اس کو آگے تک بھی لتر پڑتے ہیں کبھی کسی تھانے دار نے کو 4 بندوں کو یہ دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا یار نے سائیکل چکی ویکھو ادھر گھر دے لات کے میدے نے کیونکہ یہاں سارے کے سارے قانون امیر کے لیے ادھر کوئی بھی قانون ہے لیکن بھائی غریبوں دل نہیں چھوٹا کرنا ان قریب ایک ایویں دی بھی کچہری لگنی ہے جتھے جج جو آپ ہی ہوئے گا اتھے پاکستانی جج نہیں ہون گے اتھے وہ جج آپ ہی ہوئے گا اور پھر کیا ہوگا وہ قرآن میں پہلے کہہ رہا ہے یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر علمت نفس ما قدمت واخرت اب ہی سارا کچھ دل نہ چھوٹا کریو ٹھیک ہے ادھر میری قوم نے پڑھایا تو یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی لیکن کیتی مرمت ہی ہے شاہ صاحب یہ بالکل صحیح بات ہے بلکہ میں تو کہنا کہ مرمت ہی کرو سویر دے ٹائم بھی اے حمایت کڈو انہاں نوں ہی پڑھاؤ ہو میرا کام غریبوں کی مرمت کرنا اب بھائی جو کرن دے ہو کم از کم ہو تے کہو نا یار پتہ لگ جے جو اسی ہیں مرمت ہی حضرت بالکل الٹ حضرت ادھر گنگا بہ رہی ہے حضرت لیکن بات پھر وہی ہے کہ قصور حضرت ساڈا پھر اپنا ہی ہے قصور ساڈا اپنا ہی اس لیے پتر اب ہمت کرو اور اب اٹھو اور بڑا ہم نے وقت ضائع کر دیا حضرت اب وقت ضائع کرنے کے لیے ہے ہی نہیں آپ کے پاس پتر کب تک حضرت یہ سارے سلسلے چلیں گے اٹھو پتر اور ہمت کرو حضرت صاحب جی لیکن میں ایک بات کر کے اگلی بات کروں گا اور بات کو ختم کروں گا پتر میں نے جب بھی تاریخ اٹھائی جب بھی صحابہ علیہم الرضوان یا اپنے بڑوں کو پڑھا پتر وہ پڑھتے تو نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا لیکن کرتے دب کے تھے پڑھتے وہ نہیں تھے یہ لکھا ہے جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا کیس جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی بچی آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے عرض کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے ایسا وہ کہتے نہیں ایک وجہ اور بھی ہے آپ نے فرمایا وہ بتا عرض کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں ماں نہیں ہے کوئی بھائی نہیں ہے کوئی بہن نہیں ہے گھر میں صرف ایک بوڑھی دادی ہے وہ بھی نابینا ہے کمزور ہے چل نہیں سکتی اور ہمارے پاس نا کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ نکال کے بازار میں بیچ کے ہم اپنے گھر کا نظام چلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے انہوں نے کہا رو اس لیے رہی ہوں کہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں ہے دادی نابینا ہے کمزور ہے وہ بھی دودھ نکال سکتی نہیں ہے
رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے. آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. پتہ نہیں پتر اسی کتے پیچھے ٹر پائے. ہم نے کون سی عادات اور کون سے طریقے اختیار کر لیے حضرت. غصے دے پرے دے ہر ویلے ایک دوسرے دے گل میں پڑن نو تیار ہے صاحب. اللہ جنہ نہ غصہ کرنا سی انہاں نہ کیتا کوئی نہیں. غصے ایک دوسرے نہ کیتی بیٹھے ہیں حضرت. آپ کا غصہ، آپ کا ڈانڈ، آپ کا قد، آپ کی جوانی کشمیر کے کام آ سکی نہیں حضرت. مجھے نہیں پتا حضرت ادھر سے کشمیر کا کتنا فاصلہ ہے. اگر میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں اور میں کینٹ جاؤں لاری اڈے والے راستے سے حضرت، تو جیسے ہی KFC کراس کرو تو آگے ایک بورڈ آتا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ جموں 32 کلومیٹر حضرت. تو جب میں اس 32 کو پڑھتا ہوں تو میرے دل میں 32 چھید ہوتے ہیں حضرت کہ یار ساڑھے تو صرف وہ 32 میل دور نے. چیخ دے رہے، کرلاندے رہے کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان. لیکن ہم نے ان کے لیے کچھ بھی کیا؟ ہمارے غصے ان کے کام آ سکے؟ اسی جدو بھی غصہ کڈیا برا تے کڈیا، پنیوے نے مامے تے کڈیا، چاچے نے بھتیجے تے کڈیا. یہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. اقبال نے تو کہا تھا ہو ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اسی الٹ ہو گئے حضرت. اسی ایک دوسرے لی فولاد ہو گئے. انہاں واسطے اسی نرم پہ گئے. ساڑھے غصے، ساڑھیاں جوانیاں، ساڑھے قد، ساڑھے ڈانڈ، ساڑھے زور، ساڑھا پیسہ، ساڑھا اسلحہ فلسطین کے کام آ سکا نہیں. کیونکہ اسی ایک دوجے تو لڑن تو ویلے ہوواں گے تو انہاں والے ہوواں گے حضرت. انہوں نے ہمیں کئی جگہ ایک دوسرے سے لڑا دیا ہے حضرت صاحب. مسلک کی لڑائی، برادریوں کی لڑائی، صوبوں کی لڑائی، رنگوں کی لڑائی، پتہ نہیں کس کس لڑائی میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا حضرت. اسی ایک دوجے تو ویلے ہوواں گے تو انہاں لو ہوواں گے حضرت. نعرے مارتے رہے کشمیر بنے گا پاکستان. آقا کے حضرت انہوں نے بھی نعرہ مارنا چھڑ چھڑن. وہ بھی کوئی نہیں کہندے کشمیر بنے گا پاکستان. اب وہ بھی کہتے ہیں کشمیر بنے گا خود مختار. کھپے جان پاکستانی حضرت صاحب. 77 سال حضرت وہ روتے رہے آپ کا اور میرا نام لے کے حضرت. کوئی نہیں حضرت. ستی قوم حضرت صاحب. پتہ نہیں یہ قوم کب جاگے گی، اس قوم کو کب ہوش آئے گی اور کیسے آئے گی حضرت صاحب. کتنے کتنے بڑے طوفان آ کے گزر گئے یار. ملک کی سڑک سڑک بک گئی، ملک کی گلی گلی بک گئی، ادارے بک گئے حضرت. کوئی وہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت، وہ کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت. توبہ یا اللہ، قربان ان کے حوصلے پہ بھیجی. اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت. جدید ترین اسلحہ، مقابلہ، چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن لڑ رہے ہیں حضرت. اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں حضرت. ڈٹے کھڑے ہیں حضرت صاحب. روز شہادتیں ہوتی ہیں حضرت، ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب روز. ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے حضرت. لیکن ادھر کیا ہے، شہادتیں 2000 ہیں، دفنانے والا ایک ہے حضرت. بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک بار میں اٹھاتا ہے، جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت. لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے، میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا، تیرے دل کا مجھے نہیں پتا، لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں. حضور کا دل مبارک اس وقت، ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونیاں، فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے. لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے. دیکھو نا، جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے میری امت میری امت. جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی حضرت. کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ حضرت. کسی کو ہے ہی کوئی نہیں، سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے. کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے، کسی کو موجوں کی پڑی ہے حضرت.